الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ احقاف پارے 26 کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ احقاف کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی ایک منظر کشی فرما رہے ہیں کہ جب سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میدان آخرت میں جمع کیا جائے گا، اب سارے کے سارے انسان جو اس دنیا میں مر کے دوبارہ زندہ اٹھیں گے، وہ سب اپنی گزاری ہوئی زندگی کو یاد کریں گے، کیونکہ آگے کیا ہے ابھی کچھ نہیں معلوم، ہاں پیچھے کیا گزرا ہے وہ سب یاد ہوگا۔ تو دنیا میں اپنی گزاری ہوئی پوری زندگی کو وہ یاد کریں گے اور اس نتیجے پر پہنچیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، ہم لوگ جو دنیا میں زندگی گزار کے آئے ہیں وہ اتنی چھوٹی تھی، اتنی مختصر تھی، جیسے دن کا کوئی ایک حصہ گزار کے آئے ہیں۔ صبح سے لے کے دوپہر ایک حصہ ہے دن کا، دوپہر سے لے کے عصر یہ ایک حصہ ہے، عصر سے لے کے رات یہ ایک حصہ ہے۔ تو یہ ایک حصہ جو اس کے گزرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، بہت تیزی سے یہ حصہ گزر جاتا ہے اور بڑا مختصر سا حصہ ہوتا ہے یہ۔ تو جب آخرت کے میدان میں کھڑے ہو کر گزاری ہوئی 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی کو دیکھیں گے تو کہیں گے وہ کیا زندگی تھی اتنی مختصر، کب گزر گئی اور کیسے گزر گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں بلاغ، میں نے پہنچا دیا ہے انسانوں کو۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو زندگی ہے نا بہت مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے اور بڑی غنیمت ہے،
بڑی قیمتی ہے کہ آخرت کا پہلا دن، اور وہاں کھڑے ہو کر جب اس دنیا اور دنیا کی زندگی کو دیکھیں گے تو چند گھنٹے نظر آئیں گے. یہی چند گھنٹے فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ابد الآباد کی زندگی ہماری کیسی ہوگی، جنت میں ہوگی یا اللہ نہ کرے جہنم میں ہوگی. یہ سارا فیصلہ بس اسی مختصر سی زندگی میں ہونا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں بلاغ، انداز دیکھیے اللہ کا، پہنچا دیا تمہیں. کل آخرت میں یہ نہ کہنا ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ زندگی اتنی قیمتی تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس زندگی کو ایسے اور ایسے گزارنا تھا، ہم تو نہ جانے کیسے کیسے گزار کے آ گئے. یہ سب بیان بازیاں، بہانے بازیاں نہیں کام آئیں گی آخرت میں. بلاغ، پہنچا دیا میں نے. فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، جتنے فسق و فجور لے کر آئیں گے وہ سب مارے جائیں گے. سب کے لیے ہلاکت ہے، جہنم کی بربادی ہے، تباہی ہے جو فسق لے کر آئے، اللہ کے خلاف نافرمانیاں لے کر آئے. یہ آیت سورہ احقاف کی، اور یہ ایک آیت نہیں، اسی کتنی آیتیں اللہ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو بڑی قیمتی ہے، بہت غنیمت ہے. اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت بڑا قیمتی ہے. اگر یہ صحیح نہ گزرا، خدا نہ خواستہ، پھر وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے، وہ پچھتاوا ہے، وہ حسرت ہے کہ جس کی کوئی تلافی نہیں ہے. دنیا میں آدمی کو نقصان ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے نقصان پر، لیکن اگلے لمحے وہ تلافی کر لیتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، پھر دوسرے طریقے سے جو ہے قدم آگے بڑھاتا ہے، تلافی ہو جاتی ہے. لیکن یہ نقصان کہ اگر دنیا میں زندگی صحیح نہیں گزاری، ناکام پہنچا ہے اللہ کے دربار میں، اس کی کوئی تلافی نہیں. اور تلافی تو دور کی بات، قرآن کی جو آیتیں ہیں ہم ان آیتوں کو پڑھیں کہ جب وہاں کھڑے ہو کر بندہ افسوس بھی کرے گا. ایک ہوتا ہے نا آدمی کے دل میں بہت ارمان ہے، چلو زبان سے نکال دے بول کے، تو جب وہ بولنے پہ آئے گا میدان آخرت میں کہ ہائے افسوس، یہ میں کیا کر کے آیا، ہائے افسوس میں اچھے اعمال کر لیتا، اس پر بھی اللہ کی ڈانٹ پڑے گی. یہ چیخ مارو، یہ چیخنے کی اور یہ آواز نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا موقع دنیا میں تھا، وہاں کر لینا تھا افسوس کر کے پلٹ جانا تھا، آ جانا تھا اللہ کی طرف، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کی طرف. یہ سارا موقع دنیا میں تھا. یہاں چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ سورہ زخرف اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کچھ بندے ایسے ہوں گے میدان آخرت میں، جب ان سے کہا جائے گا کہ تم ناکام آئے ہو. کیوں ناکام آئے ہو؟ تم نے جن کے کہنے کے مطابق زندگی گزاری ہے وہ تمہارا نفس تھا، وہ شیطان تھا جو تمہارے ساتھ لگا تھا. تم نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزاری. اس کے بعد اس شیطان کو پیش کیا جائے گا، یہ تھا شیطان جو صبح و شام تمہارے ساتھ لگا رہتا تھا. باوجود یہ کہ تم کو معلوم تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی تم کر رہے تھے. باوجود یہ کہ تمہیں معلوم تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے، لیکن تم کچھ اور کر رہے ہو. معلوم تھا پھر بھی کیے جا رہے تھے. کیوں؟ یہ شیطان تمہارے ساتھ تھا، دوست کی طرح لگا ہوا تھا تمہارے ساتھ، اور تم اس کو سمجھنے تیار نہیں تھے، اس سے دوری اختیار کرنے تیار نہیں تھے. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بندہ کہے گا یا لیتنا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہ اے افسوس، کاش اس شیطان کے درمیان اور میرے درمیان دنیا میں اتنی دوری ہوتی جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. دنیا کا یہ کونا اور دنیا کا وہ کونا، یہ مشرق اور یہ مغرب اتنے دور ہیں، یہ اتنی دوری ہوتی، یہ میرے قریب نہ آیا ہوتا، مجھے بہکایا نہ ہوتا، میں اس کی باتوں میں نہ آیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا. اللہ فرمائیں گے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، یہ باتیں مت کرو یہاں کھڑے ہو کر، یہ سب فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اندازہ لگائیے اظہار افسوس کی بھی اجازت نہیں ہے اس دربار میں، کیونکہ افسوس کا وہ جگہ ہے ہی نہیں، وہ مقام نہیں ہے. اس کے لیے اللہ نے یہ مقام رکھا ہے، دنیا لوٹ آؤ، پچھتا لو اپنے کیے ہوئے گناہوں پر، معافیا مانگ لو، افسوس جتا لو اللہ کے دربار میں آ کے. آج دروازہ کھلا ہے، توبہ قبول ہوگی، تمہارا افسوس قبول ہوگا، تمہاری حسرت و ندامت قبول ہوگی، تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہیں 1000 مواقع دیے جائیں گے. یہاں 1000 دروازے کھلے ہیں، وہاں کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے.
جہاں افسوس کے لیے زبان کھولی بند کر دی جائے گی، کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں چیخو پکار کرنے کی. انکم فی العذاب مشترکون، اللہ فرمائیں گے تم اور تمہارا یہ دوست شیطان ایک ساتھ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے. پارے 19 سورہ فرقان میں ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ غلط راہ اختیار کر لیا تھا اپنے کسی غلط دوست کی وجہ سے، یہ بھی ہوتا ہے، آدمی کبھی گھر کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے، غلط دوستوں سے بگاڑ دیتے ہیں، کل میدان آخرت میں وہ بھی پیش کیا جائے گا، کیونکہ وہاں ہر چیز شیشے کی طرح صاف، کسی کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا. اچھے ہو تو اچھوں میں بالکل شمار، برے ہو تو برائی کی پوری ثبوت پیش کیے جائیں گے، تم کیسے برے تھے اور کیوں تھے. تو جس دوست کی وجہ سے بگڑے تھے وہ دوست کو لا کے کھڑا کیا جائے گا، یہ ہے دوست. وہ بھی ہے اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یا ویلتا اتخذت رسولا، کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنایا ہوتا. یہ پوری آیتیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں کہ وہ پچھتائے گا، اور وہاں پر بھی وہی جواب آئے گا اللہ کی طرف سے کہ یہ پچھتانے کا وقت نہیں ہے، یہ کوئی نفع بخش نہیں ہے پچھتانا تمہارے لیے. یہ سب وقت تھا دنیا میں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اپنا لیتے تو آج میدان آخرت میں کامیاب ہو جاتے. جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ وہ دن جسے میدان آخرت کہا گیا، یوم حشر کہا گیا، یہ بڑا مشکل ترین دن ہے، اور وہ تو پہلا دن ہے آخرت کا، وہاں سے ابتدا ہے اور انتہا تو ہے ہی نہیں اس زندگی کی. جنت میں جاؤ تو بھی، جہنم میں جاؤ تو بھی، اور اس کا سارا دار و مدار اسی دنیا کی مختصر سی زندگی پہ ہے. سورہ مدثر ہم پڑھیں، کیا منظر کشی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فرما رہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ بڑا مشکل ترین دن ہوگا. یوم عسیر، عسیر ایک ایسا لفظ ہے جس میں ساری دشواریاں، ساری مشقتیں جمع کر دی گئی ہیں. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، بالخصوص کافروں کے لیے وہ دن آسان نہیں ہوگا. ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ آج میں اور جن انسانوں کو میں نے پیدا کیا یہ دونوں روبرو ہوں گے، آمنے سامنے حساب ہوگا. اور اللہ کا جو انداز ہے ذرنی یعنی ہٹ جاؤ میرے آس پاس سے، کوئی دخل اندازی نہیں، صرف میں اور وہ بندہ جس کا میں حساب لے رہا ہوں گا بس. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس آیت میں اللہ کس جلال میں ہے، اور وہ منظر کیا ہوگا جب اللہ اس جلال میں ہوں گے. کسی عدالت کا بڑا جج اگر تھوڑی دیر کے لیے جلال میں آ جائے، حالانکہ وہ انسان ہے، اور وہ اعلان کر دے کہ ہٹ جاؤ سارے وکیلوں، سارے گواہ، میں ہوں اور یہ ملزم ہے، میں اس سے سوال کروں گا، اس سے بات کروں گا، اندازہ لگائیے عدالت کا رنگ کیا ہوگا اس وقت، کیسی دہشت کا ماحول ہوگا عدالت میں اس وقت کہ یہاں جج ایک عجیب جو ہے انداز میں آ چکا ہے فیصلے کے لیے، لیکن وہ تو بہرحال انسان ہے، اور وہ تو احکم الحاکمین ہوگا، وہ تو رب العالمین ہوگا. وہ فرشتوں سے کہے گا درمیان میں کوئی نہیں، درمیان میں آنا تو دور کی بات، کسی کی آواز تک نہیں نکلے گی. اللہ فرما رہے ہیں کہ میں حساب لوں گا. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اللہ فرمائیں گے یہ انسان جو میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ان کو میں نے ڈھیر سارا مال دیا تھا دنیا میں، مالاً ممدودا، ڈھیر سارا مال. وَبَنِينَ شُهُودًا، اولاد بھی دی تھی میں نے، اور کیسی اولاد؟ شہودا، مصیبت کے وقت میں اس کے ساتھ رہنے والی، اس کا ساتھ دینے والی، اس کا سہارا بننے والی. میری یہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے آیا ہے بندہ. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، جتنی ضروریات زندگی تھی سب میں نے تیار کر کے دی. مَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اس کا یہ مطلب نہیں ضرورت پڑی دے دیا، اس کو جس حیثیت کی ضرورت ہے ویسے تیار کر کے دینا. ایک ہے آدمی بھوکا ہے کچا اناج دے دیا، وہ بھی دینے کے برابر ہی ہے، اور ایک ہے پکا کے اس کے مناسب غذا کے اعتبار سے بنا کے پلیٹ میں پیش کرنا، اسے کہا جاتا ہے وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. اللہ فرما رہے ہیں ہر ضرورت پورا تیار کر کے میں نے اسے دی. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی اس کی خواہش تھی کہ میں اور دوں، میں اور دیا، دیتا چلا گیا. کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا،
اور یہ کیا کر کے آیا ہے؟ میری آیتوں کے خلاف سرکشی والی زندگی گزار کے آیا ہے، عنید سرکش۔ نماز پڑھنے کی بات آئی ادھر بھاگ رہا ہے، زکوٰۃ دینے کی بات آئی زکوٰۃ بچانے کے ہیلے اختیار کر رہا ہے، حرام سے بچنے کی بات آئی حرام میں ہیلے اختیار کر کے سود رشوت کو اپنے لیے اپنی طرف پیسے کھینچنے کے ہیلے اور تدبیریں تلاش کر رہا ہے۔ یہی تو ہے بغاوت، یہی تو ہے سرکشی۔ جو انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سورہ مدثر میں، بس اللہ ہی بچائے گا، آخرت میں تو بچیں گے، ورنہ کون ہے بچانے والا؟ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا، اللہ فرما رہے ہیں اسے تو میں ڈالوں گا جہنم میں۔ اور نیچے ایک اور وعید بیان کی اللہ تعالیٰ نے، سأصلیہ سقر، کہ جہنم میں ایک سقر نامی وادی ہے، اس میں داخل کروں گا۔ پھر آگے اللہ پوچھ رہے ہیں وما ادراک ما سقر، تمہیں معلوم ہے سقر کیا ہے؟ لواحۃ للبشر، انسانی جسم کو جھلسا دینے والی آگ ہے، جھلس جائے گا پورا کا پورا انسان ایسی جہنم کی آگ میں، اور ایسی وادی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے سرکشوں کو ڈالیں گے اور پھینکیں گے۔ یہ آیتوں کا ہم ترجمہ پڑھیں، صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں یہ آیتیں پڑھتے تھے، ہم لوگ کانپ جاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آ رہا تھا نماز فجر کے لیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے، مجھ پر اتنا شاق گزرا یہ آیتوں میں جو اللہ کا مضمون ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا راستے میں، پھر اٹھ کے آ کے جماعت میں شریک ہوا۔ ڈر ہیبت طاری ہو گئی جو ان آیتوں میں اللہ نے بیان کی ہے کہ آخرت کا دن مذاق سمجھ رکھا ہے انسانوں نے، اللہ جب فیصلہ کرنے پہ آئیں گے تو وہ کیا دن ہوگا۔ لیکن دنیا کی زندگی ہے، گزارے جا رہے ہیں، کیا حلال اور کیا حرام، کیا اللہ کی عبادت فرض ہے کیا واجب ہے، اس سے کیا مطلب، بس منمانی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آخرت کے دن کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دنیا کی زندگی اگر اسے صحیح طریقے سے نہیں گزارا گیا تو اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اسے نہیں سمجھا گیا کہ یہ کیوں دی گئی ہے، کیوں ہمیں بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، ایک مکمل انسان سمجھ بوجھ اور شعور رکھنے والی مخلوق بنا کر کیوں پیدا کیا گیا، اگر اسے نہیں سمجھا گیا تو بس اس کا آغاز لہو و لعب سے ہے۔ انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے لہو و لعب، کھیل کود، اور اسے کیا سمجھ، ذرا اور آگے بڑھیں گے جوانی میں قدم رکھیں گے زینت، اسی ترتیب سے اللہ نے بیان کیا کہ زینت یعنی خوبصورت بننا، اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواریوں پہ سفر کرنا، اچھے گھر میں رہنا، بس یہی منزل ہوگی، یہی مقصد ہوگا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اس سے اور آگے بڑھیں گے تو آپس میں فخر ہوگا کہ میری ملازمت اچھی، میرا کاروبار اچھا، میری کمائی اچھی۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اور زندگی کے آخری مرحلے میں جائیں گے تو یہی منزل اور کوشش ہوگی، زیادہ سے زیادہ مال جمع کر کے جاؤں، زیادہ سے زیادہ مال چھوڑ کے جاؤں، زیادہ سے زیادہ جائیدادیں بنا کے جاؤں۔ چنانچہ کتنا صحیح فرمایا اللہ نے اس آیت میں کہ ہمارے پیر قبروں میں چلے جاتے ہیں، نہ جانے کب موت کا جھٹکا لگ جائے، ہم اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی دماغ میں وہی کہ میں کتنی جائیداد کا مالک ہوں اور کتنے کا بن جاؤں، اور اس بننے میں کتنوں کے قبضے کر لوں، کتنوں کا ہڑپ کر جاؤں، یہ سب کر رہے ہیں جبکہ کمر تک قبر میں اتر چکے ہیں۔ ساری نشانیاں پائی جا رہی ہیں کہ دنیا اب دور ہو چکی ہے، موت بہت قریب بھٹک رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہی جائیداد، وہی روپیہ، وہی دولت، کتنا زیادہ سے زیادہ جمع کر لو۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر آخرت کو سامنے نہ رکھ کے زندگی گزاری گئی ایسی ہی گزرے گی، کبھی لہو و لعب ہے، کبھی زینت ہے، تو کبھی زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنا ہے، اس کے بعد موت کا جھٹکا ہے۔ اللہ فرما رہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، کہ جیسے ایک پودا زمین سے اگتا ہے، کمزور سا ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مضبوط ہوتا ہے، خوشنما ہوتا ہے، زینت بن جاتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بھاتا ہے دیکھنے والوں کو، لیکن یہ کب تک؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ موسم بدلتے ہیں، ہوائیں بدلتے ہیں، یہیج فتراہ مصفرا، اس کی یہ خوشنمائی ختم ہوتی ہے، اس کی یہ ہریالی ختم ہوتی ہے، وہ پیلا پڑ جاتا ہے، وہ جھک جاتا ہے، اور پھر ایک ہوا کا جھونکا آ کے اسے ہمیشہ کے لیے گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے، ایک پودے کی زندگی بس اسی طرح ایک انسان کی زندگی ہے، لیکن دونوں کی زندگی میں فرق ہوگا اس وقت جب انسان آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے،
اس کا مقصد لہو و لعب نہ ہو، صرف زینت نہ ہو، صرف تکاثر اموال نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں اس مختصر سے وقفے میں کہ میری ہمیشہ ہمیش کی زندگی پر نور ہو جائے، کامیاب ہو جائے، اللہ کے سامنے میں کامیاب اور سرخرو ہو جاؤں۔ اسی لیے آگے اللہ نے فرمایا وفی الآخرہ، کہ اس کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے، اور آخرت میں دو ہی چیز ہوگی اللہ کی طرف سے، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، کہ یا تو عذاب شدید کا فیصلہ ہوگا یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ یہ جو مختصر سی زندگی اللہ نے دی ہے وہ کیسی گزار رہا ہے، کس طریقے سے گزار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا کہ وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا، اللہ نہ کرے، یا یہ کہ اللہ کے مغفرت اور اللہ کی رضا کا مستحق ہوگا۔ پھر اخیر میں اللہ نے آیت ختم کی یہ یاد دلا کے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اب یہ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اللہ نے سورہ مومنون میں فرمایا کہ میدان آخرت میں باتیں کریں گے انسان، ابھی جب قبروں سے اٹھ کے جائیں گے تو کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ کتنا ٹھہر کے آئے ہو دنیا میں، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، کہیں گے بظاہر ایسا لگ رہا ہے یہاں اب اٹھنے کے بعد آخرت میں کہ وہ گزاری ہوئی زندگی ایک دن ہے یا ایک دن کا کوئی ایک حصہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبث، تم نے کیا گمان کیا ہے کہ جو دنیا میں ہم نے تمہیں بھیجا ہے یوں ہی عبث بھیج دیا ہے، یہ زندگی یوں ہی بیکار ہے؟ نہیں، یہ بڑی فیصلہ کن ہے۔ اس ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو یا تو سجا لیں یا برباد کر لیں، تباہ کر لیں، اللہ نہ کرے۔ یہ بہترین موقع اور ذری موقع ہے، یہاں ایک نہیں ہزاروں دروازے کھلے ہوئے ہیں توبہ کے، ندامت اور افسوس کے، قبولیت کے، جو کچھ ہو گیا اس کی تلافی کے، آئندہ پھر سے نیک بن کے زندگی گزارنے کے 1000 مواقع اللہ نے ابھی رکھے ہیں۔ ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی الحمدللہ صحت ہے، لیکن اللہ نہ کرے یہ صحت بھی اگر ساتھ نہ دی، یا اللہ نہ کرے وقت نکل گیا ہاتھ سے، موت آ گئی، تو پھر ایسا پچھتاوا ہے کہ اس کی کوئی تلافی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں اس کے تعلق سے انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں، اثنان مغبون فیہ الناس، کہ 2 چیزیں اکثر دھوکے میں رہتے ہیں انسان ان 2 چیزوں کے بارے میں۔ ایک ہے صحت، کہ جب تک صحت ہے کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، جو چاہے کھا رہے ہیں، جب چاہے کھا رہے ہیں، جب چاہے سو رہے ہیں، جب چاہے اٹھ رہے ہیں، کوئی ترتیب نہیں ہے زندگی کی۔ لیکن اس بے ترتیبی کی وجہ سے جب کوئی بیماری حملہ کرتی ہے تب پتہ چلتا ہے وہ صحت کیا تھی، اور اللہ نہ کرے وہ حملہ ایسا ہوتا ہے کہ موت کے قریب پہنچاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے صحت ہی نہیں پوری زندگی کیا تھی، تب اس کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اب تو ہاتھ سے نکل گیا موقع، تو جب تک موقع ہے ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے، گنجائشیں ہیں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں، ورنہ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، بہت معمولی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم خود تصور کریں، اللہ نے جو فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ایک 15-20 منٹ لگتا ہے ایک وقت کی نماز پڑھنے ہم آتے ہیں مسجد میں، اگر اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم نہیں پڑھتے، اس 15-20 منٹ میں ہم کیا کر لیتے ہیں؟ کون سا پہاڑ اٹھا لیتے ہیں؟ کچھ نہیں کرتے سوائے اس کے کہ کسی گناہ میں ہے یا یوں ہی پڑے ہوئے ہیں جانور کی طرح، اور کچھ نہیں کرتے اس کے علاوہ۔ اگر پہاڑ بھی اٹھا لیتے خدا نہ خواستہ تو وہ کم تھا نماز کے مقابلے میں، نماز اس سے بہت افضل ہے، لیکن کرتے کچھ نہیں۔ اور ایسے 15-20 منٹ نہ جانے کتنے گزر چکے ہیں ہماری زندگی میں، آئندہ گزرنے نہ دیں خدا کے لیے۔ یہ 15-20 منٹ ہماری ابد الآباد کی کروڑ سال والی زندگی کے بہت فیصلہ کن ہے یہ 15-20 منٹ، اور یہ ایسے ہیں کہ آج پچھتا لے دنیا میں کہ اب تک جو کوتاہی ہو گئی، آج پچھتا لے، پچھتانے کا موقع ہے، رب کو پسند ہے ہمارا پچھتانا، کل آخرت میں کھڑے ہو کے پچھتائیں گے، ہمارا منہ بند کر دیا جائے گا، منہ بند کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے بولنے کی، معذرت خواہی کی۔ ہم پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، بعض ہمارے بھائی ہوتے ہیں ہیلے ہولے اختیار کر کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا نکالتے ہیں تو جتنی نکالنی ہے اتنی نہیں نکالتے، وہ مٹھی بھر پیسے بچا کے کون سی جنت بنا لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اور وہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ تو ایسی مصیبتوں میں، بیماریوں میں، بلاؤں میں شکار ہوتا ہے، حادثات کا شکار ہوتا ہے کہ اگر وہ نکال دیا ہوتا تو اتنا خرچہ نہ ہوتا جتنا اب خرچہ ہوتا ہے ان مصیبتوں کی وجہ سے، حادثات کی وجہ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان پیسوں سے بچا کے ہم نے کیا بنا لیا؟ کچھ نہیں بنایا، نہ بنا سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کیا، آخرت کو تباہ کر لیا، برباد کر لیا۔
ایک کبھی نہ ختم ہونے والا افسوس اور پچھتاوا اپنے نامہ اعمال میں درج کرا لیا، لکھ لیا۔ خدا کے لیے آئندہ ہم ایسی غلطیاں نہ کریں۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، کسی گراہک کو اپنے مال کسی طریقے سے دکان سے نکالنے کے لیے ایک نہیں دو جھوٹ بول دیتے ہیں، یا ایک ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ایک دو جھوٹ بول کر ہم نے کتنا کما لیا؟ اس کمائی سے ہم نے کیا بنا لیا؟ کون سی جنت بنا لی؟ کچھ نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی ملنے والی جنت جو قریب تک شاید آ رہی ہوگی، اس کو ہم نے اپنے سے دور کر لیا، اور اس کے بالمقابل جہنم کو قریب کر لیا ہم نے۔ سودی کاروبار میں ہم ملوث ہیں۔ سودی کاروبار کرنے والے کون سے اس دنیا کے بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہونے لگا؟ ان کی اولادیں کون سا ہواؤں میں اڑنے لگیں اور چاند اور سورج تک پہنچنے لگیں؟ سودی کاروبار کر کے کیا کیا انہوں نے؟ کچھ نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اپنی آخرت تباہ کی، اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس میں 100% ناکامی ہے۔ شراب پینے والے شراب پیتے ہیں، چند منٹ کی شیطانی لذت ہے، وہ شراب پی کر انہوں نے اپنی زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ 10 بیماریاں پیدا کر لیں، معاشرے کی نظر میں گر گئے، اہل و عیال اور بال بچوں کی نظروں میں گر گئے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن قرار دے دیے گئے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چند منٹ کی یہ گناہ شیطانی اور گناہ والی لذت، اس کو حاصل کر کے ہمیں کیا ملا؟ اسی لیے اللہ فرما رہی ہے جتنی چیزیں ہیں نا جس میں تم ڈوب کے مگن ہو کے اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کے خلاف سرکشی کر رہے ہو، یہ بس چند روزہ ہے، اس کا مزہ چند روزہ ہے، چند ہفتے، چند مہینے، یا بہت سے بہت چند سال، اس کے بعد موت کا جھٹکا، بات ختم۔ کس نے دیکھا ہم میں سے اپنے پردادا کو اور ان کے باپ کو؟ وہ سب قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ اور سال گزریں گے، ہم بھی اپنے قبروں میں رہیں گے۔ بس ساتھ جانے والی چیز ہمارے اعمال ہیں، کب کس کو موت کا جھٹکا لگے کوئی نہیں بتا سکتا۔ لہذا یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ یہ زندگی جو بہت مختصر سی ہے، اس کو ضائع نہ کریں، راتوں کا صحیح استعمال کریں، دن کا صحیح استعمال کریں۔ جو ذمہ داریاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، عبادات کے تعلق سے، اہل و عیال کو کھلانے پلانے کے تعلق سے، حلال اور جائز طریقے سے ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں، صاف ستھرے انداز میں اس دنیا سے رخصت ہوں، تاکہ کل آخرت میں کامیاب ہوں اور اللہ کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہو جائیں۔ اور اگر من مانی زندگی گزاریں گے، پھر یہاں بھی ہے اس کے لیے تباہی، اور آخرت میں تو نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے تباہی اور بربادی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس دنیا کی زندگی کی اہمیت کو سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں اور بغاوت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔